ملک کی آزادی کی تاریخ میں جنہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ دنیا جس بہادر کو شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، انگریزوں کے پاس سے خبر آئی ٹیپو کوئی بات کرنی ہے، ٹیپو سلطان کے پاس خبر آئی کوئی معاملہ طے کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، جب خبر آئی ٹیپو سلطان نے اپنے بھائی کو بھیجا، کہا جاؤ کسی معاملے پر بات کرنی ہے، بات کر کے آؤ۔ جو جا کر واپس آنے کا وقت تھا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، جو واپس آنے کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ اب جب وقت گزر گیا، چیمیں گوئیاں ہونے لگی، لوگ رائے دینے لگے، لوگ مشورے دینے لگے، لوگ طنز کرنے لگے۔ کہا دیکھو ٹیپو سلطان کے بھائی نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے، ہاں میں ہاں کر دی ہے، اس لیے آنے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا ہے، مگر ٹیپو سلطان کا بھائی وہیں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ٹیپو سلطان کے کانوں میں یہ خبر آئی، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور بے چینی کے عالم میں اپنی ماں کے حجرے میں پہنچے۔ ماں نے دیکھ لیا میرا بیٹا ٹیپو سلطان بے چین و بے قرار ہے۔ کہا بیٹا تیرے چہرے پر یہ پریشانی کے آثار کیسے ہیں؟ بات کیا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتا، اے میرے جوان بتا، بات کیا ہے؟ کہا ماں کیا بتاؤں، بات ایسی ہے، انگریزوں کے پاس میں نے کسی بات کو طے کرنے کے لیے بھائی کو بھیجا تھا، جو واپس آنے کا وقت تھا وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب لوگ تانا دے رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان تمہارے بھائی نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے، ہاں میں ہاں کر لی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ جملے ٹیپو سلطان کی ماں نے سنے تو کہا ٹیپو اگلا جملہ زبان سے نہ نکالنا، اگلا جملہ زبان سے نہ نکالنا، خبردار خبردار، میرے بیٹے کے لیے ایسا جملہ نہ کہنا۔ کہا میری ماں اتنا یقین کیسے ہے کہ میرا بھائی بکے گا نہیں، اتنا یقین کیسے ہے کہ میرے بھائی کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کہا ماں نے میرے بیٹے ٹیپو سلطان، بات یہ ہے کہ میں نے تیرے بھائی کو اور تجھے بچپن کے زمانے میں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے کبھی نہ تجھے نہ تیرے بھائی کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے میرا بیٹا ملک اور ملت کے لیے گردن کٹا سکتا ہے، لیکن ملک اور ملت سے غداری نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک نام نہیں ہے، ہماری تاریخ میں ایسے بے شمار نام ہیں، میں بیان کرتا جاؤں آپ سنتے جائیے، ہزاروں نام جوانوں کی داستانیں تاریخ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آئے میں ایک نام اور بتاؤں، آج ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، سوچ ہماری کیا ہے، فکر ہماری کیا ہے، نظریات ہمارے کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچے، کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ غور تو کیجئے، ہمارا حال یہ ہے جب ہمارے یہاں شادی آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں، جب ولیمہ آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں، جب ہمارے گھر عقیقہ آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میں ایسے جوان کو بھی جانتا ہوں جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، مگر یاد مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں، پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر یاد اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ ہاں دنیا اسی جوان کو سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جوان جس جوان کو انگریزوں نے کہا اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کی سزا دی جائے گی، غداری کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ آ گئے، بھیڑ آ گئی، مجمع آ گیا، لوگ آ گئے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کفایت علی کافی، دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اسی دستور کے مطابق تم سے بھی پوچھا جا رہا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری جو آخری خواہش ہے اس خواہش کو بیان کرو۔ اللہ اکبر، مرنے والا، دنیا سے جانے والا، چند لمحے میں موت کی سزا سنا دی گئی ہے، چند لمحے میں پھانسی لگا دی جائے گی، چند لمحے میں روح جسم سے نکل جائے گی، چند لمحے میں دنیا سے چلے جائیں گے، چند لمحے میں روح قفس عزوی سے پرواز کر جائے گی، چند لمحے کی بات ہے۔ کہا بتاؤ تمہاری آخری خواہش
ख्वाहिश का है। हम खुशियों में नर्म और नाजुक गद्दों पे रसूलुल्लाह को भूल जाते हैं। फांसी के फंदा गले में है मगर किफायत अली काफी कहते हैं। आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुस्तफा की नात लिखना चाहता। आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुस्तफ़ा की नात लिखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में फांसी का फंदा गले में है, यार की नात लिखना चाहता हूँ। और ऐसे आलम में जब नात लिखना शुरू की, गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो लगाई, फिर कहा कोई गुल बाकी रहेगा, ये चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का तीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। आज अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आज हालत यह है, बाज़ाब्ता हमारे समाज में कल तक जिस बुराई को हम कानों से सुनते थे वो बुराई दूर थी। आज मौत के सौदागर वही नशा सिर्फ हमारे शहर में नहीं, अब मोहल्ले मोहल्ले तक नशा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। घर घर जवान जवान तक वही एमडी का नशा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? दौलत कमा लेंगे, माल मिल जाएगा। ये दुनिया के खोटे सिक्के याद रखना बाकी रहने वाले नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब कुछ मिटने वाला है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। ये दौलत मिटने वाली है, ये माल मिटने वाला है, ये सोने और चांदी मिटने वाले हैं, ये हीरे और जवाहिरात मिटने वाले हैं। इसलिए दुनिया के चंद खोटे सिक्कों के लिए जवानों की जवानी तबाह न करें, जवानों की जवानी बर्बाद न करें, जवानों को नशे की लत न लगाएं। नशा लानत है, नशा तबाही है, नशा बर्बादी है, नशा जिल्लत का सबब है। नशे से घर बर्बाद होते हैं, नशे से नस्लें तबाह बर्बाद होती हैं, नशे से आने वाली नस्ल की इज्जत और गैरत के जनाजे निकल जाते हैं। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस बुराई के खात्मे के लिए मुस्तकिल खड़े हो जाएं और हर तरह से इसका बाइकाट करें। इसलिए कि समाज में बुराई उस वक्त तक फैलती है जब समाज के जिम्मेदार लोग बुराई को बुराई नहीं कहते हैं। जब जिम्मेदार लोग बुराई को बुराई कहते हैं तो वो बुराई बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाती है। याद रखिए, हम मोमिन हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने समाज से बुराई का खात्मा करें और एजुकेशन के माहौल पर तवज्जो दें। याद रखिए, इज्जत चाहते हैं, पढ़ना होगा। कामयाबी चाहते हैं, पढ़ना होगा। मुल्क में अपना हुकूक चाहते हैं, पढ़ना पड़ेगा। जुल्म खत्म करना चाहते हैं, पढ़ना पड़ेगा। इख्तिदार की कुर्सी चाहते हैं, पढ़ना पड़ेगा। बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के कोई ऐसा मौका नहीं है आपके पास कि आप अपनी जात तक आने वाले जुल्म को दूर कर सकें। याद रखिए, अगर मुल्क में इज्जत की जिंदगी चाहते हैं तो याद रखिए, ये मिजाज बनाकर जाइए, हम भी पढ़ेंगे और अपने आने वाली नस्ल का रिश्ता एजुकेशन से जोड़ेंगे। जब हमारी नस्लें एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह आने वाले जमाने में दुनिया की आंखों में आंखें मिला के उनको इस बात का एहसास दिलाएंगी, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हम अहद करें इंशाअल्लाह, हम अहद करें, ये इरादा करें, ये नियत करें, हम गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे तो गुंबद खजरा की तरफ जाएंगे, हुजूर के तरीके की तरफ जाएंगे, हुजूर के रास्ते की तरफ जाएंगे, मोहम्मद अरबी की गुलामी की तरफ जाएंगे। जब तक हम हुजूर के गुलाम थे
زمانے کے امام تھے. جب سے حضور کی غلامی میں کمی آ گئی ہے, در در کی ٹھوکر ہمارے قسمت میں لکھ دی گئی ہے. آج بھی اگر ہم رسول اللہ کے سچے وفادار بن جائیں تو وہی کہیں گے جو کسی زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آج بھی اگر ہم اس حوالے سے, ہمارے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, ہمارے شہر بھیلواڑہ میں اب انجمن کے اندر بھی باضابطہ 8 کلاس تک انگلش میڈیم کی مانیتا ہو گئی ہے. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے پڑھنے کا ماحول بنائیں, تعلیم کا ماحول بنائیں, اپنی آنے والی نسل کو, اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, پڑھیں گے نہیں جب تک آپ کے پاس قلم کا پاور نہیں ہوگا. چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, بات سنی نہیں جائے گی. جس دن آپ کے پاس قلم کا پاور ہوگا آپ کی بات بھی سنی جائے گی, آپ کے لکھے پر بھی غور کیا جائے گا. اس لیے عہد کر لیجئے, ایک زمانے پہلے مارہرہ مطہرہ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے یہ اعلان کیا گیا تھا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس اعلان پر غور کریں, توجہ کریں اور مزاج بنائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسل کو پڑھانے کی کوشش کریں گے. محبت کے ساتھ, یقین کے ساتھ عید الفطر کا مبارک دن منائیں گے, ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس مبارک دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, زندہ رہیں تو حضور کی غلامی میں, اور اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. آئیے ہم اور آپ نیت کر لیتے ہیں, چونکہ وقت جو مقرر کیا گیا تھا ہمیشہ مقررہ وقت پر عید کی نماز ہوتی ہے. آئیے ہم نیت کر لیتے ہیں, نیت کا طریقہ, نماز کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں.